السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور کلاسز آپ کی خیریت سے جا رہی ہیں. تھرڈ ایئر میں پہنچنے میں بہت بہت مبارک ہو آپ لوگ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو استقامت عطا کرے، آپ لوگوں کے درجات بلند کرے. جی انشاءاللہ ہمارا جو سبجیکٹ رہے گا وہ عقیدے کا رہے گا. اور کتاب کون سی ہے آپ لوگوں کے پاس؟ عقیدۃ الواسطیہ. ٹھیک ہے، آپ کے پاس شیخ صالح فوزان والی شرح ہوگی. ٹھیک ہے. اس کورس میں ہمیں شرح تو کور نہیں کرنی، انشاءاللہ متن کور کرنا ہے، کیونکہ شرح کا ٹائم نہیں ہوگا ہمارے پاس، چونکہ ہمارا ہفتے میں ایک پیریڈ ہی ہے. تو اس کی اسٹریٹجی ہم کچھ اس طرح رکھیں گے انشاءاللہ کہ پہلے ہم اس کا بریفلی متن سے ایک بار گو تھرو کر لیں گے. ٹھیک ہے، بیسک کنٹینٹ جو ہے وہ آسان ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جیسے مختلف سبجیکٹس میں اور متعدد بار پڑھا ہے کہ توحید کی تین قسمیں بیان کی جاتی ہیں: توحید الربوبیہ، الوہیہ والاسماء والصفات. تو الوہیہ جو ہے وہ آپ کتاب التوحید میں ماشاءاللہ چیمپئن ہو کے آئے ہیں اس کے. اور ربوبیہ کے حوالے سے جو ہے وہ بہت الگ سے سبجیکٹ نہیں پڑھایا جاتا. اس کی ایک وجہ عام طور پہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ربوبیہ جو ہے وہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس میں بہت زیادہ اختلاف رہا نہیں ہے. صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ غیر مسلمانوں میں بھی جو ہے وہ اس میں اختلاف رہا نہیں ہے. اور ایون جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آئے تھے اس وقت کے جو کفار بھی تھے، جو مشرکین بھی تھے، ان کے پاس بھی کسی حد تک جو ہے وہ ربوبیت کے توحید کا کانسیپٹ تھا. کچھ نے اختلاف کیا ہے، وہ پھر آپ نے دلائل اسلام میں ایتھیزم وغیرہ کی چیزیں پڑھی. جو تیسرا ایلیمنٹ ہے توحید کا، الاسماء والصفات، تو یہ سبجیکٹ جو ہے وہ اس پہ زیادہ فوکسڈ ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو العقیدہ الواسطیہ ہے اس میں اس ٹاپک پہ میجر فوکس ہے. آگے اور بھی چیزیں ہیں، ایمانیات کے حوالے سے اور بھی چیزیں ہیں. تو اس طرح ہے کہ کچھ اس میں جو ڈیٹیل ہے وہ پھر تھوڑی ان ڈیپتھ بھی ہے. کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں لینگویج کا اسپیکٹ بھی آ جاتا ہے، فلسفے کا اسپیکٹ بھی آ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ چیزیں ہم اینڈ میں کریں گے ڈپینڈنگ آن ہمارے پاس کتنا ٹائم بچتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ایک بار ہم کم از کم متن سے پورا گزار لیں گے. اس کی جو بنیادی شرح ہے وہ میں ساتھ کرتا رہوں گا. آپ کے پاس ویسے شیخ صاحب کی شرح بھی ہے تو وہ آپ بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں، ریڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ادروائز اس عقیدۃ الواسطیہ کی شروحات بہت ساری ہیں، مختلف ہیں. اور معاصرین میں سے شیخ صالح فوزان نے کی ہے، شیخ محمد بن صالح العثیمین نے بھی کی ہے، اور ان کی جو شرح ہے وہ تھوڑی سی طویل ہے لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے. تو وہ بھی آپ چاہیں تو اویل کر سکتے ہیں. عام طور پہ شیخ خلیل حراس کی جو ہے وہ بھی شرح پڑھائی جاتی ہے مدارس وغیرہ میں. اس کا مجھے پتہ نہیں ہے وہ اردو میں اویلیبل ہے یا نہیں، لیکن مدارس میں پڑھائی جاتی ہے تو مجھے امید ہے کہ وہ اویلیبل ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن ہمارا جو کنٹینٹ ہم نے کور کرنا ہے وہ متن پہ زیادہ فوکس کرنا ہے. شرح میں کیونکہ بات یہ کہ اس میں بہت ساری آیات آئیں گی جو شیخ جو ہیں وہ استدلال کے طور پہ وہ آیات لائیں. تو شروحات میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ان آیات تفصیل میں چلے جاتے ہیں. وہ تفسیر کا زیادہ کام ہے، ہم اس کا جو بھی ریلیونٹ ہمارے ٹاپک سے کنسرن پورشن ہوگا ہم اس پہ فوکس کر کے انشاءاللہ آگے گزر جائیں گے. تو ایک بار ہم کوشش کر کے انشاءاللہ متن سے گزر جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ واپس شروع سے آ کے جو پیچیدگی والے مسائل ہیں یا کم از کم جو مخالفین کے جو اقوال ہیں ان کے کیا ادلہ ہیں یا انہوں نے کس طرح اس ٹاپک کو اپروچ کرنے کی کوشش کی یا خاص کر کس وجہ سے جو ہے یہ مسائل آئے تھے، تو وہ انشاءاللہ جیسے ہم آگے بڑھیں گے وہ ساتھ ساتھ بات کلیئر ہوتی رہے گی انشاءاللہ. ہوگا اس کتاب کا جو بنیادی چھوٹا سا نام ہے وہ ہے العقیدۃ الواسطیہ. مؤلف کون ہے جی؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ. ان کا اپنا نام کیا ہے جی؟ احمد بن عبد الحلیم، اور ان کی کنیت جو ہے وہ ابو العباس ہے. ٹھیک ہے جی.
اچھا، یہ لکھا انہوں نے کیوں تھا، اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ کے پاس جو ہے ایک قاضی آئے تھے، ایک شہر ہے واسط، واسط کے نام سے ایک شہر ہے، وہاں کے ایک قاضی آئے تھے اور انہوں نے شیخ سے مطالبہ کیا تھا کہ شیخ ہمارے علاقے میں یہ جو ٹاپک ہے، اس ٹاپک کے حوالے سے بہت سارے نئے قسم کے اعتقادات جو ہیں اور انحرافات جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں، تاتاریوں کا زمانہ تھا، تو یہ چیزیں پھیل رہی ہیں، تو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس حوالے سے کوئی ایسی چیز لکھ کے دے دیں جو پھر میرے اور میرے گھر والوں کے لیے کم از کم جو ہے وہ ایک سورس کے طور پہ ہم اس کو کنسلٹ کریں۔ پہلے تو شیخ نے ان کو کہا کہ ویسے اس پہ بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، آپ ان کو کنسیڈر کر لیں، کنسلٹ کر لیں، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، آپ ہی لکھ کے دیں۔ تو پھر بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ نے عصر کے بعد جو ہے اس کو لکھنا شروع کیا اور مغرب سے پہلے جو ہے وہ لکھ کے وہ ان کو ہینڈ اوور کر چکے تھے۔ تو وہ اسی بریف پیریڈ میں بغیر کسی مصادر کو کنسلٹ کیے بغیر کہ وہ مصحف کھولیں اور احادیث کی کتب کھولیں وغیرہ، شیخ صاحب نے اپنے حافظے سے جو ہے وہ سارے مسائل، ساری ترتیب جو بھی کچھ تھی، اور آپ کو پتہ ہے اس وقت ایڈیٹنگ والی بات تو تھی نہیں کہ تھوڑا لکھا کاپی پیسٹ کر لیا، تو وہ شیخ صاحب نے جو ہے وہ ترتیب دی۔ تو یہ ایک کہیں نہ کہیں دلیل ہے شیخ صاحب کے علم پہ، ان کی فقاہت پہ، اور ان کی جو استدلالات ہیں آیات سے اور احادیث سے، کہ انہوں نے کس طرح جو جو بات بیان کی اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں ہوا وہ آیت، اور شیخ صاحب نے ایک یا دو آیت پہ اکتفا کیا کہ بھائی بات ہے چیز ثابت کرنی ہے، ایک آیت سے ثابت ہو گئی، ورنہ جو ہمیں شیخ کی جو مطول کتب ہیں اس میں ملتا ہے کہ پھر وہ ایک ایک بات کے لیے مختلف ادلہ لاتے ہیں، اور ہر دلیل میں کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ہوتا ہے جو کہ دوسری دلیل میں نہیں ہوتا۔ تو یہ بنیادی جو ہے وہ اس کتاب کا تعارف ہے۔ اس کی جو وجہ التسمیہ ہے، یعنی یہ جو العقیدہ الواسطیہ ہے، یہ واسطیہ اس وجہ سے کیونکہ یہ شیخ جو قاضی آئے تھے وہ شہر واسط سے تھے۔ کچھ نے کہا ہے کہ یہ واسطیہ اصل میں وسط سے ہے، وسط بیچ کا جس کو کہتے ہیں، امتن وسطا، کیونکہ جو یہ عقائد جو بیان کیے وہ شیخ صاحب نے کہا یہ جو فرقہ ناجیہ ہے وہ وسط کا ہے، کہ نہ اس میں افراط ہے اور نہ اس میں تفریط ہے، تو اس اعتبار سے اس کا نام کچھ نے کہا کہ شاید واسطیہ ہے، لیکن اس بات کا انکار کیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ واسط جو ہے، یعنی واسطیہ یہ جو نسبت ہے، اگر وسط سے ہوتی تو پھر وسطیہ ہوتا، یہ واسط نہ ہوتا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر شیخ صاحب اس کتاب کا نام جو ہے وہ وسطیہ اس وجہ سے رکھتے کیونکہ وہ درمیان کی بات ہے، تو پھر شیخ صاحب کی اور بھی عقائد میں کتب ہیں اور ان میں بھی جو ہے وہ امت وسطہ کی بات ہے، تو پھر وہ اس اعتبار سے جو ہے مناسب نہیں ہے۔ ایک اور بات یہ کہ اس کا جو کمپلیٹ ٹائٹل اگر آپ نے، ہاں اچھا، اس کا جو نام ہے کتاب کا وہ کس طرح پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کو لکھنے کے کچھ عرصے بعد، آپ کو پتا ہے اس وقت جو پولیٹیکل انفلوئنس تھا وغیرہ، شیخ صاحب کو کافی ٹائم پریزن میں بھی ڈالا گیا اپنے عقائد کی بنیاد پہ، اور اس وقت جو معاملات تھے، تو ایک ذکر آتا ہے کہ شیخ صاحب کو ایک جگہ پہ مناظرے کے لیے بلایا گیا، کسی وجہ سے مناظرے کے لیے بلایا گیا، تو شیخ نے کہا کہ، اور ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ جو آپ کلیم کرتے ہیں کہ سلف کا جو ہے یا یہ فرقہ ناجیہ کا جو عقیدہ ہے وہ آپ ہمیں بیان کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اس وقت کوئی بات کروں گا تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ میں نے اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے ابھی کوئی چیز گھڑی ہے، تو میں صرف یہ کروں گا کہ جو یہاں پہ موجود ہیں ان میں سے کوئی میرے گھر پہ جائے، اور وہاں پہ جو ہے یہ مخطوطات ہیں، اور یہ میں نے کچھ، کہیں پہ آتا ہے 3 سال، کہیں پہ آتا ہے 7 سال پہلے لکھے تھے، اور وہ لے کے آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ جب لایا گیا تو شیخ نے اس کا یعنی بیان کیا کہ ہذہ ہی العقیدۃ الواسطیہ، تو وہاں سے جو ہے پھر وہ اس کتاب کا جو نام ہے وہ پھر معین ہو گیا، اور اب جو ہے اس کی مختلف شروحات وغیرہ ہیں، اور مختلف مدارس میں جو ہے وہ اس کتاب کو ضرور پڑھایا جاتا ہے، جیسے اب پاکستان میں جو مشہور ہیں، جیسے شروع میں کتاب التوحید جو شیخ محمد بن عبد الوہاب کی ہے، اس کے علاوہ بھی کتاب التوحید ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، پھر یہ ایک عقیدۃ الواسطیہ، اور پھر اس کے بعد عقیدۃ الطحاویہ، یہ جو ہے جنرل جو ہے ایک مدارس پاکستان کی سیکوینس ہوتی ہے۔ تو اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا جو میجر جو فوکس ہے وہ اسماء و صفات پہ ہے، کیونکہ اس وقت جو مختلف اعتقادات آ رہے تھے اس میں اس حوالے سے بہت انحرافات تھے، اس حوالے سے انہوں نے کلام کیا، اور اس میں جو ہے وہ مختلف جو اختلافی پہلو آپ کہہ لیں یا ڈیوینٹ پہلو آپ کہہ لیں،
اس اعتبار سے پھر شیخ نے جو ہے وہ کہا کہ یہ جو میں عقیدہ بیان کر رہا ہوں یہ ہے اعتقاد الفرقۃ الناجیہ المنصورہ، یہ اس کا عقیدہ ہے. اور شیخ صاحب نے اس میں دعویٰ کیا کیا اس کے بعد میں آپ کو آپ کے پاس تو شاید نہ ہو. انہوں نے دعویٰ کیا کہ جس جگہ پہ انہوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ 3 سال پہلے میں نے لکھی ہے، اگر کوئی شخص بھی کوئی ایک لفظ بھی ایسا لے آئے حرف واحد شروع کی 3 قرون میں سے، شروع کے 3 قرون میں سے، صحابہ تابعین تبع تابعین، ان کے کلام میں سے کوئی ایسی بات لے آئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے موافق ہو اور میری اس کتاب کے مخالف ہو، تو میں اس کو تبدیل کر دوں. لیکن کوئی ایسی بات نہیں لائے گی، کیونکہ ہم جیسے آگے دیکھیں گے کہ اکثر جو کتاب کا حصہ ہے وہ آیات اور احادیث پر ہی مشتمل ہے. شیخ بیان کرتے ہیں، آگے حدیث اور جو ہے وہ آیت یا حدیث ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جو اپروچ رکھیں گے وہ شروع میں ہم متن پہ زیادہ فوکس رکھیں گے کہ ہم متن سے انشاءاللہ ایک بار گو تھرو کر لیں، کیونکہ میری خواہش ہوگی کہ ہم کم از کم ایک بار متن کمپلیٹلی جو ہے وہ گزار لیں، تاکہ ایک اوور آل جسٹ مل جائے کہ شیخ صاحب نے اس کتاب میں کیا کیا ذکر کیا ہے. اور پھر جو ڈیٹیلز ہیں، کیونکہ دیکھیں ڈیٹیلز میں اگر ہم جاتے ہیں تو پھر وہ ہم کتاب کا بہت کم ہی حصہ پڑھ پائیں گے. جیسا کہ میں آپ کو چونکہ یہ ٹاپک اسما و صفات کا ہے تو پہلے ایک ڈیٹیل آتی ہے پوری کہ اسما ہوتے کیا ہیں، اسم کیا ہوتا ہے، پھر اس میں اختلاف بیان کیا جاتا ہے کہ اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، پھر اللہ کے اسما کے اعتبار سے، اللہ کی صفات کے اعتبار سے پوری پھر دلیل ہے. پھر اس کے بعد جو اللہ کا اسم ہے یا اللہ کی صفت آتی ہے اس میں مخالفین نے جو ہے وہ کس کس طرح کے انحرافات کیے ہیں، اور ہر اس قول کے لیے ان کے پاس کیا دلیل ہوتی ہے. پھر اس کا رد کیا جاتا ہے کہ بھائی ان کے قول کو رد کرنے کی یہ وجہ ہے اور اپنے قول کو ثابت کرنے کی یہ وجہ ہے. تو ان کو ہم ہر صفت کے لیے تو اپلائی شاید نہ کر سکیں کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوگا. کچھ جو رولز رہیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ بیسک رول سیم رہتا ہے. جو بیسک مسائل ہیں لوگوں نے جو کاؤنٹر آرگومنٹس اٹھانے کی کوشش کی ہے، کس وجہ سے انہوں نے کسی صفت کا یا کسی اسم کا انکار کیا ہے یا اس میں کسی طرح کی تعویل یا تحریف کرنے کی کوشش کی ہے، وہ بیسک پرنسپل سیم ہے. پھر وہ بیسک پرنسپل ہر جگہ پہ اپلائی ہوتا رہتا ہے اور پھر وہ مختلف جگہوں سے جو ہے وہ دلیل لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ ہم جس حد تک ممکن ہوگا ہم کچھ اسماء یا صفات کا جو ہے وہ اس اعتبار سے انشاءاللہ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. ایک چیز جو بنیادی طور پہ اسماء و صفات کے باب میں کلیئر ہونی چاہیے انشاءاللہ، کہیں کہیں پہ اس بات کو ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ جو ڈیبیٹس ہیں یا یہ جو ڈیٹیلز ہیں یا اس طرح کے جو عقائد میں جو اختلافات رہے ہیں یہ کوئی زیادہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ آج کل کے ایشوز ڈفرینٹ نوعیت کے ہیں، ڈفرینٹ طرح کے ہیں، اس پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ بھی جو کتاب لکھی گئی ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں لکھی گئی ہے. اٹس تقریباً 700 ہجری سم تھنگ میں یا 600 ہجری، یعنی 600 سال تو کم از کم گزر چکے ہیں. اس وقت بھی انہوں نے محسوس کیا کہ یہ عقیدہ جو ہے اس میں جہاں پہ بھی انحراف ہوگا اس کو واپس لائن پہ لانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ کیا کہ اگر یہ انحرافات پہلے کے ہوئے ہوتے اور پھر ان کی تصحیح ہو کے واپس سیدھی راستے پہ آ چکے ہوتے تو پھر تو واقعتاً بات سچ تھی کہ یہ ایک مسئلہ پرانا تھا، اب اس مسئلے کو کیٹر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ لوگوں کی اس میں اصلاح ہو گئی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہ عقائد یا وہ جو افکار ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ کنٹینیوسلی چلی آ رہی ہیں. تو جب تک وہ چلی آ رہی ہیں ایک عام شخص کو ان کا علم نہ ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مسئلہ اپنی جگہ پہ کھڑا نہیں. یہ بات صحیح ہو سکتی ہے کہ ہر وقت ہر جگہ پہ جو اس طرح کے جو اعتقادات ہیں ان کو کھل کھل کے بیان کرنا ہر وقت ضروری نہیں ہے کہ ضروری ہر وقت ہر مجلس میں ضروری نہیں ہے کہ ان ٹاپک سے بات کی جائے. لیکن مجموعی طور پہ یہ چیز اہم ہے اور اس کی اہمیت کی مختلف وجوہات ہیں، مختلف آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں. جیسے ایک آیت کون سی ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے افطرا کا مطلب کیا ہوتا ہے گھڑنا، کذبن اس نے جھوٹ گھڑا. کس پہ گھڑا؟ اللہ پر گھڑا. اچھا اللہ کے حوالے سے اگر انسان جھوٹ گھڑتا ہے تو وہ کس کس طرح کا ہو سکتا ہے؟ ایک جھوٹ انسان مثال کے طور پہ گھڑ سکتا ہے کہ وہ اس کے دین میں کوئی جھوٹ گھڑے، جیسے کہ کوئی حدیث گھڑ دیتا ہے کہ بھائی یہ عمل ہے اس کا یہ ثواب ہے، یہ بھی اللہ پہ ہی جھوٹ باندھنا ہے کیونکہ اس کا دین ہے، دین اس نے بھیجا ہے. یہ پھر بھی کم نوعیت کا افطرا ہے.
سب سے بڑا افطرا کیا ہے کہ انسان اللہ کی ذات میں ہی جو ہے وہ کوئی بات کہہ دے. وہ جو ہے نا آیت ذہن سے نکل گئی کہ اللہ تعالیٰ کو تم ان چیزوں کے ساتھ کیوں وصف کرتے ہو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے. لم تقولون ما لا تعلمون، اس بارے میں تم کیوں بات کرتے ہو جس کو تم جانتے ہی نہیں ہو. آپ صرف اتنا سا سوچیں کہ اگر مثال کے طور پہ آپ میں سے کسی کو نہیں کہہ رہا، کوئی شخص آتا ہے اور اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے، وہ کہتا ہے میرا نام حامد ہے. آپ کے فادر کا نام کیا ہے، وہ کہتا ہے میرے فادر کا نام صفدر ہے. تو اگر آپ کہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے آپ کے والد صفدر ہوں، اس چیز کی گنجائش ہے کہ آپ کے والد صفدر ہوں، تو کیا آپ نے کوئی غلط بات کی ہے؟ فیکچولی بات صحیح ہے نا. ایک پاسبلٹی تو ہو سکتی ہے نا کہ صفدر صاحب اس کے والد نہ ہو، لیکن اس شخص کو یہ آپ کی بات کیسی محسوس ہوگی کہ آپ کا صرف اتنا سی بات پہ شک اٹھانا صرف کلام میں، کہ آپ جن کو اپنا والد کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے والد، ہاں آپ کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ہو، تو اس کو اندر سے جو یہ غصہ محسوس ہوگا کہ آپ کس طرح میرے میرے جو والد ہیں ان پہ آپ اس طرح کا، اور ماں پہ آئیں گے تو اور زیادہ جو ہے وہ جذبات آ جائیں گے. تو جب ہمیں اپنے والدین کے بارے میں اس طرح کی باتیں محسوس ہوتی ہیں، ہمیں اپنی ذات کے بارے میں اس طرح کی باتیں محسوس ہوتی ہیں، تو جب کوئی ہمارے رب کے بارے میں اس طرح کی بات کرے گا اور ہمیں کچھ محسوس نہ ہو، یا ہم کہیں کہ یار چلو یہ تو وہ اختلافی باتیں ہیں یا یہ تو فلسفیانہ باتیں، بات یہ نہیں. بات یہ کہ ہمارے رب کے بارے میں جب بھی کوئی بات ہوگی تو سب سے زیادہ غیرت تو ہمیں اس چیز پہ آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بھی جب آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی کیوں مانتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا اس وجہ سے مانتے ہیں. نبی سے بھی جو ہمارا تعلق ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ کسی اور کے بارے میں کہہ دیتے، ہم اس امت کے نہ ہوتے، ہم پچھلی امت کے ہوتے، تو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ جو ہے دل میں جو آتا ہے احساسات و جذبات وہ ان کے لیے آتے ہیں. تو اللہ کے بارے میں اگر کوئی بات کہے یا کچھ اس طرح کی بات کہے اور ہم کہیں کہ نہیں یہ کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے اتنی، اور بڑے بڑے مسائل ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں، تو پھر سوال یہ ہوگا کہ اگر اللہ کی ذات امپورٹنٹ نہیں ہے تو پھر اس سے بڑا کون سا ایشو امپورٹنٹ ہو سکتا ہے. اور اس میں ہم آگے دیکھیں گے کہ کس کس طرح جو ہے وہ لوگوں نے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ کیا رہی تھی اس وقت میں بھی. اور آپ خود سوچیں کہ کیا یہ جو مسئلہ تھا یہ مسئلہ آج بھی اپلیکیبل ہے یا نہیں. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کچھ عرصے بعد امت کا قرآن و حدیث سے تمسک بہت اسٹرانگ تھا. صحابہ میں یہ بات بالکل تھی کہ وہ قرآن و حدیث کے علاوہ کی بات کو جو ہے وہ کچھ اہمیت ہی نہیں دیتے تھے. جیسے وہ آپ نے مشہور سنا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا، اور تم کہہ رہے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے یہ کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد کی جو دو پرسنالٹیز ہیں ان کی بات کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے کمپیریزن میں نہیں لائے گا. لیکن جیسے جیسے وقت بڑھتا رہا مختلف چیزوں کی اہمیت جو ہے وہ کچھ مسلمانوں کے ہاں بڑھتی رہی، جن میں سے ایک جو ہے یہ فلسفہ اور کلام تھا. تو جب وہ یونانی فلسفہ اور یہ کلام وغیرہ کی چیزیں مسلمانوں میں آنے لگی، اور ہم کہیں نہ کہیں اس چیز کو کسی حد تک اپریشیٹ کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو ہے وہ ان کی گولڈن ایرا تھا کہ ان کے فلاسفرز اور ان کے تھنکرز آئے، لیکن مسائل کیا ہوئے کہ وہ جو مختلف افکار تھی وہ لا کے انہوں نے کدھر اپلائی کی؟ وہ لا کے انہوں نے شریعت پہ اپلائی کرنا شروع کی کہ ہم شریعت کو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں. اور اس باب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو توحید الاسماء والصفات ہے اس میں بھی جو بہت سارے فرق ہیں ان کی جو وجہ بنی وہ اسی طرح کی وجہ بنی. شریعت کا کیا رول تھا جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں اذ قال له ربه اسلم. جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا کیا؟ اسلم. اسلم کا مطلب سرنڈر کرو، جھک جاؤ. تو کیا کہا؟ قال اسلمت. اسلام کے بنیادی معنی میں کیا ہے؟ اپنے آپ کو جھکا دینا، چاہے بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، جیسے علی رضی اللہ عنہ کی جو مشہور وہ بات ہے کہ اگر دین عقل کا نام ہوتا تو پھر مسح جو ہے وہ موزے کے نیچے سے ہوتا، اوپر سے نہ ہوتا. اب جب دین کے باقی معاملات میں بھی یعنی ایک قیاس کے اس چیز کو ہٹا کے اور حکمتوں کو ہٹا کے لیکن عقل کے پیمانے پہ رکھ کے کسی چیز کو شریعت کا حصہ ماننا یا نہ ماننا، جب شریعت میں یہ اوکے نہیں ہے، الاؤڈ نہیں ہے، تو اللہ کی ذات تو اس سے بہت زیادہ بالاتر ہے کہ اللہ کی ذات میں انسان جو ہے وہ اپنی عقل کے اعتبار سے بات کرے کہ میری عقل کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ رب کس طرح کا ہونا چاہیے کس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. تو سوال یہ ہوگا کہ وہ رب کہاں اور تمہاری عقل کہاں؟ ہمیں تو دیوار کے پیچھے کی چیز نظر نہیں آتی. میتھس میں ملٹیپلیکیشن ڈویژن میں اگر تھوڑے سے نمبر زیادہ ہو جائیں تو ہم کیلکولیٹر کے محتاج ہو جاتے ہیں.
تھوڑا سا فارمولا کمپلیکیٹ ہو جائے تو ہمیں بات سمجھ نہیں آتی. تو وہ ذات جس کو واقعتاً انسانی عقل کمپلیٹلی گراسپ کر ہی نہیں سکتی، اس کو ہم اپنے عقل کی بنیاد پہ پرکھنے کی کوشش کریں تو یہ اپنے ساتھ ظلم نہیں ہے تو کیا. تو اسی طرح ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. تو یہ جو معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، کہیں نہ کہیں جو ہے اس کی امپورٹنس کو ہمیں اجاگر کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارا دیکھیں جیسے صوفیوں کے یہاں پہ بھی ہوتا ہے کہ دین کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ معرفت اللہ، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا. اور یہ بات صحیح ہے، مطلب صوفیوں کی بات ہٹا دیں، لیکن اللہ کو پہچاننا، اللہ سے تعلق قائم کرنا، یہی تو دین ہے. آخرت میں سب سے زیادہ جو ہے وہ انسان کو سب سے بڑی نعمت کیا مل جائے گی؟ اللہ کا دیدار ملے گا. اس سے بڑی چیز تو کوئی نہیں مل سکتی. پوری جنت مل جائے گی، ساری نعمتیں مل جائیں گی، اس کے بعد بھی اللہ کہے گا آپ کوئی خواہشیں نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا دیدار دے گا. تو رب سے جو تعلق ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ تو کوئی چیز نہیں ہے. اب اس کی جو معرفت ہے، ایک انسان کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ ایک انسان کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں اس کی جو کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، اس کی جو صفات ہوتی ہیں، چاہے وہ اس کی فزیکل اپیرنس کے اعتبار سے ہو گئی، چاہے اس کی سوچ کے حوالے سے ہو گئی، ان صفات سے ہی اس کو پہچانا جاتا ہے. اس کے نام سے اس کو سب سے پہلے تعارف ہم کیسے کراتے ہیں؟ نام بتاتے ہیں، پھر آپ کیا کرتے ہیں، کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، اپنے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کو پہچاننا، اللہ سے تعلق، بلکہ محدثین مفسرین تو یہ بھی کہتے ہیں، علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پورا قرآن دیکھ لیں، قرآن کا کون سا حصہ آپ کو ایسا مل جائے گا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں نہیں بتایا. آپ شروع سے دیکھ لیں، شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ بسم اللہ، پہلے تعارف کرایا، الرحمن الرحیم، صفات بتائی، اور آخر میں دیکھ لیں کیا بتایا؟ سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس الہ الناس. اپنے بارے میں ہی بتا رہا ہے، اور آیات میں مختلف جگہ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ہی بتا رہا ہے. تو اس کو جاننے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے، اس کے بارے میں جو عقائد ہونے چاہیے وہ بھی اسی طریقے پہ ہونے چاہیے نا جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اگر اس میں انسان جو ہے وہ اپنی تو گمراہی کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور راستہ نہیں بچتا. جی بالکل 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 ایسا ہی ہے. یہ جو تقسیم ہے توحید کی، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی، ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں، یہ شرعی یعنی لازمی طور پہ یہ نہیں ہے. اسی تقسیم کو علماء نے دو میں بھی کیا ہے. علویت اور ربوبیت نہیں، وہ معرفہ اور عبودیہ اس طرح کے اس میں کیا ہے، جس میں رب اور اسماء و صفات کو ساتھ ملایا ہوا ہے. کیونکہ جو آپ کی بات ہے وہ بالکل صحیح ہے. اسماء و صفات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں وہ اللہ تعالیٰ کی یا ربوبیت کے حوالے سے ہوں گے یا الوہیت کے حوالے سے ہوں گے. کہ اگر انسان اس کی عبادت کرتا ہے تو وہ رب کیا کیا دے، اور رب ہونے کی وجہ سے کیا کیا کرتا ہے. یہ الگ کرنے کا جو معاملہ ہے وہ اس میٹر کو، یہ جو ڈیٹیلز آتی ہیں کہ پھر جہاں پہ یہ اختلافات آئے، اللہ کو جیسے مثال کے طور پہ اللہ کو رب ماننے میں مسلمانوں کا اختلاف نہیں ہے. اللہ کو رب ماننے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ کفار سے بھی اختلاف نہیں تھا. جو سورہ یونس میں آپ نے آیت پڑھی ہوئی ہے، قل من یرزقکم من السماء والارض، جو رب ہے، جو خالق ہے، جو زندہ کرتا ہے، جو مارتا ہے، جو امور چلاتا ہے، سارے تدبیر کرتا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، آپ ان سے سوال کریں گے کس نے تخلیق کی، تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ نے کی ہے. تو وہ بھی پہچانتے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی اس کو پہچانا جاتا ہے. آپ لوگوں کو دعوت دیں کہ جی سب مانے کہ اللہ ایک ہے، تو کون سا مسلمان ہے جو اختلاف کرے گا؟ نہیں اختلاف کریں گے. الوہیت میں اختلاف آ جاتا ہے کہ الوہیت میں کفار بھی اختلاف کرتے تھے، آج مسلمانوں میں بھی اختلاف آ گیا ہے کہ وہ الہ ماننے کا مطلب کیا ہے اصل میں. کہیں مسلمانوں میں ہی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اللہ کے علاوہ مسلمانوں میں ہی دوسری ہستیوں کو الہ بنا چکے ہیں، مانیں گے نہیں. یعنی وہ الہ الوہیت کا جو درجہ ہے، اس وجہ سے علماء نے اس بات کو الگ سے پھر ذکر کیا کہ بھائی اس چیز کو آپ فرق کریں. اللہ کو ایک ماننا صرف یہ توحید نہیں تھی جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، یا اس کے علاوہ سارے انبیاء اور رسول جو آئے تھے. انبیاء کی جو دعوت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، انہ لا الہ الا اللہ. اس بات، اس چیز کی طرف آ جاؤ. اس چیز کی، یہ نہیں کہا کہ لا رب الا اللہ،
کہ کوئی رب نہیں ہے اس کے علاوہ، کیونکہ یہ بات تو انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی، فطرت سے ہٹ جائے تو ایک الگ بات ہے. جی آن لائن آواز بہتر ہو گئی ہے یا اب تک کٹ رہی ہے؟ تو پھر جب یہ آیا تو الوہیت کو بھی الگ کیا گیا، اس لیے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ توحید کی دو اقسام کر دی. پھر جب ہے وہ اس طرح کے اختلافات آنے لگے تو پھر اور وضاحت کے لیے جو ہے وہ اس کو فردر ڈاؤن تین اس میں کر دیا گیا. اور یہ جو تقسیم ہوتی ہے یہ توقیفی نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ دس از دا فائنل ون یا ہمیشہ ایسی رہنی چاہیے. یہ ہے کہ اگر ایک تقسیم کو یا ایک کیٹیگرائزیشن کو امت نے قبول کیا ہے تو اس پہ رہنا چاہیے، زیادہ بہتر ہے. خام خواہ میں اپنا علم جھاڑنے کے لیے یا ایک اور وہ نکالنے کے لیے اصطلاحات نہیں بنانی چاہیے، یہ بات صحیح ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے کوئی اور چیز ایڈ کر دی الا یہ کہ اس کی نیت کچھ اور ہو یا اس کا فوکس کچھ اور بن رہا ہو. اب جیسے مثال کے طور پہ الگ کر دیں، مثال کے طور پہ آپ کہہ دیں توحید حاکمیت. اب وہ حاکم ہونا وہ رب ہونا ہے اور اسماء و صفات میں اور الوہیت میں شامل ہے. اب اس کو اگر الگ کرنا بھی ہے تو پھر کیٹیگرائزیشن کے طور پہ اگر ہم بات کریں گے تو پھر سوال آئے گا کہ وائی دس پرٹیکولر ٹریٹ، اس کو خاص الگ کرنے کی کیا وجہ تھی. اگر واقعتاً کوئی ریزنیبل بات ہوگی جس کے پیچھے سینس بن رہا ہوگا کہ اس طرح کی کیٹیگرائزیشن کی جانی چاہیے تو پھر وہ ایکسیپٹ کی جائے گی. لیکن اگر یہ ہوگا کہ بھائی چونکہ ہماری ایفرٹس جو ہیں وہ زیادہ اس چیز پہ فوکس کرتی ہیں اس لیے ہم اس کو الگ سے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر بات آئے گی کہ یہ تو آپ کی ایفرٹس ہیں نا، باقی جو دوسرے پہ کر رہے ہیں، تو پھر تو یہ اختلاف کی طرف جائے گا. پھر وہ کہے گا کہ چار قسم والی اور وہ چوتھی والی جس چیز پہ وہ فوکس کر رہا ہوگا وہ الگ سے نکال دے گا. تو اس سچویشن میں اس طرح کی کیٹیگرائزیشن کو پھر اتنا انکریج نہیں کیا جاتا، اور جن پہ اتفاق کیا جاتا ہے اسی پہ پھر اکتفا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ہم کتاب شروع کرتے ہیں. کتاب کا کچھ حصہ کم از کم ابتدا کرتے ہیں. جی کون ریڈ کرنے کی ہمت کون کرے گا آج؟ اچھا یہ آپ نے ماشاءاللہ آپ لوگ تیسرے سال میں آ گئے، اور پچھلے سال آپ لوگوں نے جس طرح میں خوش کیا تھا اصول الفقہ میں خاص کر جو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے قرات کی تھی، تو اب بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی قرات کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہتر بنائیں. آپ کے پاس امید ہے کہ کتابیں بہت زیادہ حرکات و اعراب نہیں لگے ہوں گے. شیخ آج آپ ہی شروع کر لیں، پھر ان کو مائک پہنچے گا ان تک؟ نہیں تو رمیز بھائی آپ کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں پہ ہے نا اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آگے کیا ہے؟ الحمد للہ الذی ارسل ہے. نہیں اچھا وہ شرح، اچھا اچھا آپ کے پاس جو ہے اس میں وہ شرح مکس ہے، ایسا تو نہیں ہے؟ آپ وہ متن صحیح تھا جو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے تھے، وہ پھر نیچے جو ہے وہ شیخ صاحب کی شرح ہے، شیخ صالح الفوزان کی شرح ہے. تو شرح کو آپ فی الحال اسکپ کر دیجیے گا. آپ کو میں بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، اگر شیخ آپ مائنڈ نہ کریں یہ کتاب ذرا سے ان کو دے دیں گے. اچھا رمیز یہ والی لے لو بات سے. اس میں جو ہے وہ لائن کے اوپر جو ہے وہ متن ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اور پھر نیکسٹ پیج پہ جو ہے وہ متن ہے. جی تو متن ہم ریڈ کرتے ہیں آج بس تھوڑا سا ہی ریڈ کریں گے. دين الحق ليظهر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن
معذرت, آئی ایم سو سوری, جزاک اللہ خیر. یہ انہوں نے متن ریڈ کیا تھا صرف, یہ جو اس پیج پہ لکھا ہوا ہے, اور یہ اب اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. یار آسان سے, کوئی مسئلے کی بات شروع نہیں. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. صحیح. الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. الذی ارسل رسولہ، جس نے بھیجے رسول، بالہدا، ہدایت کے لیے، ودین الحق، لیظہرہ، دین حق کے لیے، لیظہرہ، تاکہ ظاہر کر سکے، علی الدین، دین پر، علی الدین کلی، تمام ادیان پر. اس کو تمام ظاہر کر دے یا اس کو بلند کر دے, یا تمام غالب ادیان کر پر، دے تمام ادیان پر. اس کو غالب کر دیں تمام ادیان پر. وکفی باللہ شہیدہ، کافی ہے اور اللہ کافی ہے اللہ بطور گواہ کے, بطور گواہ، یا شہادت کے. شہادت جو عربی والی شہادت. بطور گواہ. واشہد ان لا الہ الا اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وحدہ لا شریک لہ، وہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. لہ لا شریک لہ اقرارا بہ، میں ایک اقرار کرتا ہوں، اقرار کرتے ہوئے اس بات کا, میں اقرار کرتے ہوئے اس بات کا، و وتوحیدا، توحیداً, اور توحید بیان کرتے ہوئے. اور توحید بیان کرتے ہوئے. یعنی یہ اقرارن بھی اور توحیدن ٹیکنیکلی جو ہے وہ مفعول مطلق ہوں گے. جو اشہدو آ رہا ہے تو اس کے مفعول مطلق یعنی تاکید کے لیے جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. واشہد ان محمد، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تسلیما مزیدا. مزید جی بالکل جی. اذان کا ویٹ کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ. ایک اذان کا ویٹ کرتے ہیں. اوکے. ٹھیک ہے بھیا, اس کو ایک سیکنڈ. موسم اوپر اسٹک ہو جاتا ہے شاید.
اب اس پہ یہی سیم بک نہیں ہے جس کی میں نے اسکرین شیئر کی ہوئی آپ لوگوں کے سامنے؟ جن کے مارکس کم تھے 60 سے، وہ اب ان کے میک اپ ایگزامز ہو سکتے ہیں نیکسٹ ایئر، یعنی جو اگلا رمضان آئے گا اس کے بعد، یا پھر اب جب دوسری کلاسز میں ان سبجیکٹس کے ایگزامز ہوں گے وہ ان کے ساتھ دے سکتے ہیں، یا پھر اپنی باقی سبجیکٹس ختم ہونے کے بعد ان دا اینڈ آف دا کورس جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ جی پیج 53 پہ ہی ہوں میں۔ ہاں یہ ہو گیا اقرار متوحد مطلق کیسے ہوگا، اس پہ آتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جو حدیث ہے، اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے فوراً بعد الحمدللہ، حدیث کون سی ہے؟ کل امر ذی بال لا يبدأ فی بحمد اللہ فهو اقطع ویروى بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر وہ معاملہ جو کہ نہ شروع کیا جائے اللہ کی حمد سے تو وہ جو ہے اقطع ہے۔ اقطع یعنی مقطوع البرکہ، کہ وہ ڈیفیکٹو ہے، اس میں کچھ کمی ہے۔ تو کچھ روایت میں جو ہے وہ بحمد اللہ ہے کہ اللہ کی حمد سے، اور دوسری روایت میں جو ہے وہ بسم اللہ ہے کہ اس کے نام سے۔ تو شیخ صاحب نے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، تو اس حدیث پہ بھی عمل ہو گیا، اور دوسری جو ہے وہ قرآن سے موافقت بھی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا اور پھر الحمد للہ رب العالمین سے۔ یہ جو با ہے، با حرف جر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سینٹنس جو ہے وہ عام طور پہ حرف جر سے شروع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ مبتدا خبر کا محذوف ہو سکتا ہے یا پھر فعل کا محذوف ہو سکتا ہے، تو اس سے پھر مختلف اقوال ہیں کہ اس کا مبتدا محذوف ہے یا پھر اس کا فعل محذوف ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس میں اس چیز پہ اختلاف ہے کہ وہ جو ہم محذوف نکالیں گے وہ ہم شروع میں نکالیں گے یا پھر بعد میں نکالیں گے، ٹھیک ہے جی؟ کہ بسم اللہ سے پہلے نکالیں گے، جیسے کہ مثال کے طور پہ ابدأ بسم اللہ، یا پھر بعد میں نکالیں گے کہ بسم اللہ ابدأ، ٹھیک ہے؟ پھر اس میں اس چیز پہ اختلاف ہے کہ جو فعل آپ محذوف نکالیں گے وہ فعل عام لانا بہتر ہے یا خاص لانا بہتر ہے۔ عام سے مراد جیسے میں نے کہا میں ابتدا کرتا ہوں ابتدیو یا ابداؤ، میں شروع کرتا ہوں، اب کسی بھی کام کے شروع میں آپ کہہ سکتے ہیں ابداؤ، یا پھر خاص لانا بہتر ہے جیسے کہ آپ کہیں کہ اقرأ بسم اللہ یا آکل بسم اللہ یا بسم اللہ آکل بسم اللہ اقرأ بسم اللہ اجلس۔ تو زیادہ بہتر فعل کا لانا ہے بجائے اسم کے، کیونکہ اسم خود آگے آ رہا ہے بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ تو فعل اور یہ جو محذوف ہے اس کو مقدم نہیں بلکہ متاخر لایا جائے، دیر سے لایا جائے۔ کیوں متاخر کیوں لایا جائے؟ کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ یہ جو وہ جس کا حق تھا تقدیم کا، اس کی اگر تاخیر کر دی جائے تو اس میں کچھ نہ کچھ لغوی پہلو ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ تحسیر، زیادہ حسر ہے کہ بسم اللہ کو پہلے لایا جائے اور پھر فعل کو اس کے بعد محذوف مانا جائے۔ دوسرا یہ کہ اگر خاص فعل کو محذوف مانا جائے ویسے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن انسان جب پڑھ رہا ہو تو وہ خاص اگر اس فعل کو ذہن میں رکھے تو یہ ایک نیت کی اصلاح کے لیے بھی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور ایک کانشیسلی اویئر ہونے کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو ایک اس کا فائدہ ہو گیا حسر کا، اس کو شروع میں لانے کا۔ اسم کی جہاں تک بات ہے، یہ جو با ہے، یہ با جو ہے با کے مختلف معانی ہوتے ہیں۔ یہ والا با جو ہے یہاں پہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ با استعانہ کا ہے، کہ میں ابتدا کرتا ہوں استعانتاً، اسم میں ہے۔ اسم کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ اسم میں ایک قول ہے کہ اسم کا معنی جو ہے، یہ اسم کا جو ورڈ ہے یہ نکلا ہے سموف سے۔ سموف کہتے ہیں بلندی کو، سمو کہتے ہیں بلندی کو، یا پھر سما سے نکلا ہے۔ سما یا وسم جو ہے وہ ہوتا ہے علامت کے معنی۔ جنہوں نے کہا کہ اس اسم کو اس لیے اسم کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک شخص کی یا کسی چیز کی یا کسی ذات کی علامت ہوتی ہے۔
جو کلمہ اللہ ہے اس کے بارے میں بھی پھر اختلاف ہے. کیا اختلاف ہے کلمہ اللہ کے بارے میں؟ کلمہ the word اللہ اس کے بارے میں کیا کہ یہ اسم جو ہے وہ مشتق ہے یا جامد ہے. مشتق اور جامد کیا ہوتے ہیں؟ مشتق یعنی کسی اور ورڈ سے ڈرائیوڈ ہے، یا جامد کے یہ ورڈ خود ہی جو ہے وہ فی ذات ہی بنایا گیا تھا، جیسے کہ کرسی جو ہے مثال کے طور پہ ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پرنٹ اصل میں پتہ نہیں، اصل میں وعلیکم